آتا ہے جیسے قوان، اور فاعل کا صیغہ آتا ہے جیسے حاضر، اور فاعل کا صیغہ آتا ہے جیسے علیم۔ فائدہ مبالغہ کے واسطے صیغہ فعال آتا ہے جیسے ضراب، اور صیغہ فعال آتا ہے جیسے طوال، اور صیغہ فاعل آتا ہے جیسے حاضر، اور صیغہ فعیل آتا ہے جیسے علیم۔ معنی کیا ہے ان کا؟ بہت زیادہ مارنے والا، بہت لمبا، اور بہت پرہیز کرنے والا، بہت زیادہ جاننے والا۔ اے مطلب ہے۔ آگے ہن پڑھو جی۔ وفرق درمانہ صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل کے در صیغہ مبالغہ منظور زیادت میں باشر درمانہ فاعلیت فی حد ذاتی نا نظر بدیگرے پچکار نہیں سال ابھی دا یار۔ نا نظر بدیگرے در اسم تفضیل زیادت منظور میں باشر نظر بدیگرے ازرب من زید یا ازرب القوم خواہن گفت کی لکھا ہے؟ خواہن گفت چلو زنندہ ترست از زید یا زنندہ ترست از قوم۔ بس وہ چلو عبارت کے جلدی پہ تو وہ بچ ایک سوال جواب ہے تاں جی بیان کریں۔ سوال ہے اضربو کا معنی ہے زیادہ مارنے والا کہ نہیں؟ ضراب ان کا معنی ہے زیادہ مارنے والا۔ اضربو اسم تفضیل ہے، ضراب ان صیغہ مبالغہ ہے۔ فرق ان میں کیا ہے؟ فرق ان میں اس کا جواب دیتا ہے مصنف۔ کیا بھی سوال ہے کہ ازربو یہ اسم تفضیل ہے، اضربو کا معنی ہے زیادہ، معنی ہے زیادہ مارنے والا، اور ضراب کا معنی بھی ہے زیادہ مارنے والا، تو یہ صیغہ مبالغہ ہے۔ اور اضربو اسم تفضیل ہے، معنی دونوں کا ایک ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ جواب فرق یہ ہے، خلاصہ لمبی عبارت کا پھر ترجمہ۔ اسم تفضیل کے اندر فاعلیت والے معنی کی زیادتی ہوتی ہے غیر کی نظر سے، اور صیغہ مبالغہ میں فاعلیت والے معنی کی زیادتی ہوتی ہے لیکن غیر کی نظر سے نہیں۔ اسی لیے اسم تفضیل میں وہ غیر، جس کو کیا کہتے ہیں، مفضل علیہ بیان کرنا پڑتا ہے مضاف الیہ کی صورت میں، یا من کا مدخول بنا کر، یا الف لام عاد خارجی سے اشارہ کر کے۔ جی صیغہ مبالغہ میں یہ نہیں ہوتا، صیغہ مبالغہ میں یہ نہیں ہوتا۔ ہاں جی سمجھ لگی؟ چل بھائی جواب یہ ہے کہ ان میں فرق ہے۔ جی ان میں فرق ہے کہ اسم تفضیل میں فاعلیت والے معنی کی زیادتی مراد و مصدری معنی لیکن کسی غیر کی نظر سے، اور صیغہ مبالغہ میں فاعلیت والے معنی کی زیادتی ہوتی ہے لیکن کسی غیر کی نظر سے نہیں۔ اسی لیے اسم تفضیل کے بعد مفضل علیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کی تاکہ پتہ چلے کس کی نظر سے زیادتی ہے۔ اور صیغہ مبالغہ میں ذاتی طور پر فاعلیت والے معنی کی زیادتی ہوتی ہے کسی غیر کی نظر سے نہیں۔ تو اسم تفضیل میں اسی لیے تو تین چیزیں ضروری ہیں، یا وہ مفضل ہے، کیا مفضل علیہ کا مضاف بنے گا، نہ مفضل علیہ مضاف علیہ کی شکل میں ہوتا ہے، مفضل علیہ مضاف علیہ کی شکل میں ہوتا ہے، یا مفضل علیہ پر من ہوتا ہے، یا الف لام داخل ہوتا ہے۔ کس پر؟ اسم تفضیل پر۔ وہ اشارہ کرتا ہے مفضل علیہ کی طرف۔ آنکھ بھائی جواب یہ ہے اسم تفضیل اور صیغہ مبالغہ میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے، ہاں صیغہ مبالغہ میں فاعلیت والے معنی کی زیادتی ہوتی ہے لیکن غیر کی نظر سے نہیں، غیر کی۔ یہی وجہ ہے کہ اسم تفضیل میں مفضل علیہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسم تفضیل میں کس کی نظر سے زیادتی، اور صیغہ مبالغہ میں یہ بات
نہیں ہوتے کہ پھر آنکھیں کیا کو نہیں سمجھ آئی گل اسم تفضیل اور صیغہ مبالغہ میں فرق ہے. اسم تفضیل فاعلیت والے اسم تفضیل میں اسم تفضیل میں فاعلیت والے معنی کی زیادتی ہوتی ہے لیکن کسی غیر کی نظر سے. شاباش. اور صیغہ مبالغہ میں فاعلیت والے معنی کی زیادتی ہوتی ہے لیکن کسی غیر کی نظر سے نہیں، ذاتی طور پر. اسی لیے اسم تفضیل میں مفضل علیہ کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. چلو جی گل سمجھی اور غور کرے مانے تھے. اور فرق صیغہ مبالغہ کے معنی میں، صیغہ مبالغہ کے معنی میں، اسم تفضیل کے معنی میں اور اسم تفضیل کے معنی میں یہ ہے کہ صیغہ مبالغہ میں صیغہ مبالغہ میں زیادتی منظور ہوتی ہے، زیادتی منظور ہوتی ہے. فاعلیت والے معنی میں فاعلیت والے معنی میں فی حد ذات ہی، فی حد ذات ہی، ذاتی طور پر. اس کا معنی ہے کس کا؟ فی حد ذات نہیں کرنا، ذاتی ذاتی طور پر نہ دوسرے کی نظر سے، دوسرے کی نظر سے. سمجھے کہ کوئی نہ. اور اسم تفضیل میں اور اسم تفضیل میں وہ پیچھے لمبی عبارت ہے پھر مختصر کر دیتے تھے. زیادتی منظور ہوتی ہے زیادتی منظور ہوتی ہے کسی دوسرے کی نظر سے. دوسرے کی نظر سے. اس واسطے اسم تفضیل دا صیغہ دسیا تے نال استعمال دسیا ہے. اضربو من زید من زید یا اضرب القوم، یا اضرب القوم، پڑھتے ہیں. تو مانا کیا ہے؟ پہلے کا زیادہ مارنے والا بنسبت زید، مانا کرنا زیادہ مارنے والا ہے زیادہ مارنے والا ہے ذاتی طور پر نہیں، زید سے. زید سے، یا زیادہ مارنے والا ہے یا زیادہ مارنے والا ہے قوم سے. قوم سے. یہ مانا کریں گے اس کا جی. فرق صیغہ ذراب کا معنی زیادہ مارنے والا. بس جی. فرق صیغہ مبالغہ اسم تفضیل یہ ہے کہ معنی میں یہ ہے کہ صیغے میں مبالغہ کے صیغے میں منظور زیادہ ہے، زیادتی منظور ہے. پھر من کر یار مولوی کے بن گئے تینوں. اور فرق صیغہ مبالغہ کے معنی میں اور اسم تفضیل کے معنی میں یہ ہے کہ صیغہ مبالغہ کے معنی صبر ایک منٹ. صیغہ مبالغہ میں صیغہ مبالغہ میں زیادتی منظور ہوتی ہے منظور ہوتی ہے فاعلیت کے معنی میں، فاعلیت کے معنی میں ذاتی طور پر ذاتی طور پر نہ کہ کسی دوسرے کی نظر سے. دوسرے کی نظر سے. شاباش. اور اسم تفضیل میں زیادتی منظور ہوتی ہے کسی دوسرے کی نظر سے، جیسے اضرب من زید یا اضرب القوم. پڑھتے ہیں زیادہ مارنے والا زید، شہر ایک زیادہ منٹ ایک مارنے منٹ والا ہے زید سے یا زیادہ مارنے والا ہے قوم سے. قوم سے. اے مانا ہے جی. چل بھائی. اور فرق صیغہ مبالغہ کے معنی میں اور اسم تفضیل کے معنی میں یہ ہے کہ صیغہ مبالغہ میں زیادتی منظور ہوتی ہے فاعلیت کے معنی میں ذاتی طور پر نہ کسی دوسرے کی نظر سے، اور اسم تفضیل میں زیادتی منظور ہوتی ہے کسی دوسرے کی نظر سے. جیسے اضرب من زید یا اضرب القوم کہیں گے یا پڑھیں گے زیادہ مارنے والا ہے زید سے یا زیادہ مارنے والا ہے قوم سے. آیت جیسے علمانا نہیں کرنا بھائی، پڑھ کے داخلے میں پڑھتے ہیں. اگے جی کوئی گل سمجھ آئے گا؟ کوئی نہیں. اسم تفضیل اور صیغہ مبالغہ میں یہ فرق ہے. ہاں جی. اگر لفظ اضرب یا اکبر و آیت مانا نسبت مقدر میں باشد مثلا در اللہ اکبر مرادی اس کے اکبر و من کل شیء بزرگ ترست از ہر شے و بس بس بس. وہ تو مثال دیتی ہے نا اضرب من زید یا اضرب القوم. تو اگوں جے مثال آنی ہے ذراب دی وچ ایک سوال جواب ہے. سوال ہے کہ اسم تفضیل کا استعمال ہوتا ہے تین طریقوں میں سے ایک طریقے سے. بہت سارے اسم تفضیل ہیں ان کا استعمال کسی طریقے بھی کے ساتھ بھی نہیں ہے جی. مثلا اضرب اکیلا بولا جاتا ہے. اللہ اکبر یہ اکبر کا کسی تینوں طریقوں میں سے کسی کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہے جی. تو ہے اسم تفضیل لیکن استعمال تینوں طریقوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے جی. یہ سوال ہے.
اس کا جواب یہ ہے کہ اسم تفضیل میں اگر مفضل علیہ بیان نہ ہو تو وہ مقدر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے. بولا تفصیل ہے. مقدر صرف وہاں ہوتا ہے کہ جہاں ہر کوئی جانتا ہے کہ کون ہے مفضل علیہ، کون ہے علیہ کون ہے. جب ہر کوئی جانتا ہو تو پھر اسم تفضیل کو ذکر کر دیتے ہیں اور مفضل علیہ کو حذف کر دیتے ہیں. مقصد معنی سمجھانا ہوتا ہے، گل لمبی نہیں کرنی ہوتی. وہ تو صرف ثواب قرآن پاک دی تلاوت دا ہے تے حدیث پاک دا ہے. باقی تے جنی گل نال گزارا چلے اونا باقی چپ کر جاؤ جی. گل سمجھیے جی. تو مثلا جب کہیں گے اللہ اکبر تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ پوری کائنات سے بڑا ہے. اللہ اکبر من کل شیء، اللہ چونکہ ہر کوئی جانتا ہے اس لیے من کل شیء کو حذف کر دیتے ہیں. من کل حذف کر دیتے ہیں. کل سمجھیا. اسی طرح شہر وچ دو عالم، ایک جڑا ہے نا وہ ٹھیک پڑھیا ہے تے دوسرا جڑا ہے وہ شہنشاہیاں کردا ہے جی. اس شہر وچ جدوں گل بولی جائے گی نا کہ فلانا عالم ہے، مراد کی ہوئے گا؟ اور فلانی مسجد والا. سمجھ آتی بھی جی. اس طرح جدوں تعین ہوئے کہ کون مراد ہے اس وقت مفضل علیہ دا حذف جائز ہوندا ہے، لیکن مراد ہوندا ہے، مراد ہوندا ہے جی. سوال یہ ہے کہ بہت سارے اسم تفضیل ہے جن کا مفضل علیہ بیان نہیں ہے، تو جن کا مفضل علیہ بیان نہیں ہے تو اس کا کیا؟ مثلا اضربو اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے، اکبرو اکیلا استعمال ہوتا ہے، اللہ اکبر تو مفضل علیہ کا تو ذکر نہیں ہے. تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے کے ساتھ استعمال نہیں ہے. تو پھر فرق کیا ہوا اسم تفضیل میں اور صیغہ مبالغہ میں؟ فرق تو یہی تھا جی. جواب یہ ہے کہ جہاں پر مفضل علیہ ذکر نہ ہو وہاں مفضل علیہ مقدر ہوتا ہے. مقدر ہوتا ہے، اور صرف مقدر وہاں ہوتا ہے کہ جہاں مفضل علیہ کو سارے جانتے ہوں. یعنی جس ماحول میں، سارے کا مطلب ہے جس ماحول میں بات کی جا رہی ہے اس ماحول میں لوگ جانتے ہیں کہ کس سے حسین، کس سے عالم، اور کس سے زیادہ مارنے والا، کس سے زیادہ امیر، یہ پتہ ہو تو پھر مفضل علیہ کو ذکر نہیں کرتے. مثال کے طور پر جیسے اللہ اکبر، یہ اسم تفضیل ہے لیکن یہاں پر اس کا مفضل علیہ ذکر نہیں ہے بلکہ مقدر ہے، یعنی من کل شیء. گل سمجھی؟ آنکھ میں نکیا. سوال یہ ہے کہ اسم تفضیل کا جو وزن آتا ہے، اسم تفضیل کبھی کبھی بغیر مفضل علیہ کے بھی استعمال ہوتا ہے. کہ پیانا یار مفضل علیہ کے بغیر، اسم تفضیل کبھی کبھی مفضل علیہ کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے. استعمال ہوتا ہے. تو پھر اسم تفضیل اور صیغہ مبالغہ میں کیا فرق رہے گا؟ تفضیل اور صیغہ مثلا اضربو زیادہ مارنے والا، ضرابن زیادہ مارنے والا، فرق تو ختم ہو گیا. فرق تو یہ تھا کہ اسم تفضیل میں غیر کی نظر سے ہوتا ہے، تو جب غیر کا ذکر نہیں کریں گے تو فرق کس طرح پتہ چلے گا جی؟ جواب یہ ہے کہ اسم تفضیل میں جب مفضل علیہ ذکر نہ ہو، کسی بھی تین طریقے نا استعمال نہ ہو تو مفضل علیہ، جس کو کہا ہے کہ معنی نسبت مقدر، بغیر کی نسبت والا معنی مقدر ہوتا ہے. تو یہ مقدر وہاں ہوتا ہے جہاں اس ماحول میں لوگ جانتے ہوں کہ کون ہے مفضل علیہ. گل سمجھیے. اور اگر صرف لفظ اضربو یا اکبرو آئے تو معنی نسبت کا مقدر ہوتا ہے. کس کی نظر سے یہ معنی مقدر ہوتا ہے؟ مثلا اللہ اکبر میں مراد یہ ہے کہ اکبر من کل شے، منع کیتا ہے کہ اللہ بزرگ تر ہے ہر شے سے. معنی ہے جی. اور اگر صرف اضربو یا اکبرو آئے معنی نسبت
نسبت کا مقدر ہوتا ہے. مثال جیسے اللہ اکبر، مثال جو ہوگی جیسے اللہ اکبر میں مراد ہے، مراد یہ ہے کہ اکبارو من کل شیء کمال یرا، یہ ہے کہ اکبر من کل شیء میں بزرگ میں کی ہوا ہے یار، بے اس کا معنی یہ ہے اللہ دے بندیا، اللہ بزرگ تر ہے ہر شے سے. معنی کر یار. اور اگر صرف لفظ اضرب یا اکبر آئے تو معنی نسبت کا مقدر ہوتا ہے. شہزادیاں تم تو صرف فارسی پڑھ دے، تیسرا سال کو اتنے بے توجہ ہیں جی، تو کوشش کرو خدا دے بندے جی. مثلا اللہ اکبر میں مراد یہ ہے کہ اکبر من کل شیء، بزرگ تر ہے ہر شے سے. اے مطلب ہے. تو خلاصہ ہے کہ اسم تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے، یعنی مفضل علیہ کا ذکر ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے مضاف الیہ بنا کر، یا من کا مدخول بنا کر، یا الف لام سے اشارہ کر کے. لیکن اگر مفضل علیہ مشہور ہو کہ کون ہے تو پھر اس کا حذف بھی جائز ہے. یعنی اسم تفضیل کو 3 طریقوں کے بغیر استعمال کرنا ٹھیک ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا حذف جائز ہے. کل سمجھی؟ اگے جی. ومانا ذراب زیادہ زنندہ است وابس بست بکسے ملحوظ نیست، اور نسبتو نسبت بکسے ملحوظ نیست. ہاں ازرابو کا معنی آگے، ازرابو من زیدن کہ کوئی نہیں، کیا معنی کیا ہے؟ زیادہ مارنے والا زید سے. بس. ذراب ان کا معنی ہے زیادہ مارنے والا، جی غیر کی نظر سے نہیں، غیر کی نہیں. 4 آ گیا جی. اسم فاعل اسم فاعل، اسم تفضیل، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ. کوئی کھانے چ پئی ہے کہ کوئی نہیں. چلو ہوں پھر پچھو پھیرا دیا لا جی، مہربانی پکا لو اگاں جس لے آن تک پھر دہرائی ہوئے جی. کوئی ہر باری نویں گل مڈو شڈو پہ بھول گئی پچھلی استاد جی. جین میں سے نکل گیا جی. چلو جی. اور مانا ذرابن کا زیادہ مارنے والا ہے اور بس. اور بس کا مانا نہیں ہے گا، مطلب بھی صرف اتنا ہی مانا ہے، صرف اتنا ہی مانا ہے. اور بس نسبت کسی کے ساتھ ملحوظ نہیں ہے، اندی نظروں زیادہ مارنے والا اندہ لحاظ نہیں. ہاں جی. اور مانا ذراب ان کا زیادہ مارنے والا ہے اور بس نسبت کسی کے ساتھ ملحوظ نہیں ہے. جی. اور مانا ذراب ان کا زیادہ مارنے والا ہے اور بس نسبت کسی کے ساتھ ملحوظ نہیں ہے. اے مسئلہ آ گیا، صیغہ مبالغہ کس وزن پر آتا ہے؟ پھر اسم تفضیل اور صیغہ مبالغہ میں فرق کیا ہے مانوی طور پر. اگے جی. فائدہ صیغہ فاعل در اعداد برائے مرتبہ، یہ اور دسیا مسئلہ عربی کی کتاب میں ہوئی. چلو جی. صیغہ فاعل، صیغہ فاعل در اعداد برائے مرتبہ میں آیت خامس بمانا پنجم و عاشر بمانا دہم، یعنی آنچے در شمار بہیں مرتبہ باشد. بگر در مرکبات جز اول راب بوزن فاعل سازن و ثانی را بعد خود گزارم، چو حادی عشرہ ثانی عشرہ حادی و عشرون رابع و ثلاثون. وادر عقود بعد عشرہ امو عدد اسم برائے مرتبہ ہم باشد. مثلا عشرون بست ہم باشد و بستم ہم وسیغہ فاعل والا تھی بھی وسیغہ فاعل والا تھی بھی روکوان ہاں سٹاپ آ گئی. مسئلہ یہ ہے کہ اسماء اعداد میں فاعل کا صیغہ مرتبے کے لیے آتا ہے. اسم عدد ہے نا، احد، ثانی، ثلاثہ، اور نہ اسنان، ثانی نہیں، اسنان، ثلاثہ، اربع، خمس، 1 2 3 4 5 6 7. اگر ان سے معنی لینا ہو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ احد، اسنان، ثلاثہ کو فاعلن کے وزن پر لائیں. کس وزن پر؟ پھر معنی بن جائے گا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا.
واحد، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر. اے شاباش، گل سمجھیا؟ ایک مسئلہ آ گیا. کیا کیا بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسم عدد سے اگر مرتبے والا معنی لینا ہو، اتویں نمبر والا، اتویں نمبر والا اس مرتبے والا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو یہ ہے کہ اس اسم عدد کو فاعل کے وزن پر لاتے ہیں، پھر مرتبے والا معنی پیدا ہو جاتا ہے. مرتبے والا معنی پیدا ہو جاتا ہے. جیسے احد سے واحد یا پہلا، اور اسنان سے ثانی دوسرا، ثلاثہ سے ثالث تیسرا، اربعہ سے رابع چوتھا، خمسہ سے خامس پانچواں، سدس ہے نا، ستتن کی ہے، ستن سے سادس، سب ان سے اکائیاں دو طرح نا، تا تو بغیر بھی تو تا نال بھی. سابن سے سابع ساتواں، اور ثمانیتن سے ثامن آٹھواں، اور تسعتن سے تاسع نواں جی، اور عشر سے عاشر دسواں. آنکھ میں کیا ہے؟ اسماء اعداد سے اگر مرتبے والا معنی لینا ہو تو اسم عدد کو فاعل کے وزن پر لے جاتے ہیں اور مرتبے والا معنی پیدا ہو جاتا ہے. خمسۃ پانچ، خامسن پانچویں نمبر والا، کل سمجھیا؟ اربعۃ چار، رابعن چوتھے نمبر والا. اے مسئلہ، ایک مسئلہ یہ آ گیا. مانا کرے نہ کو فائدہ. صیغہ فاعل کا اعداد میں مرتبے کے واسطے آتا ہے. خامسن بمانا پانچواں. اے فارسی وچ میم لائی دیے تو اسم فاعل بنتے ہیں جی، سمجھ آئی جی؟ یک ایک، یکم پہلا، یکم تاریخ، تے دوم سے صبم تیسرا جی، چار تے چہارم چوتھا. اے مطلب ہے وہ پڑھے ہے جی. چلو جی منع کرو. بمانا پانچواں اور عاشر بمانا دسواں. یعنی حاصل معنی کیتا ہے خامس اور عاشر کا، وہ جو شمار میں اس مرتبے میں ہے، یعنی پنجویں نمبر تے، دسویں نمبر تے، اٹھویں نمبر تے بھی اے معنی مراد ہے. جی فائدہ. صیغہ فاعل کا اعداد میں وقت مرتبے کے آتا ہے، جیسے خامسن بمانا پنجم اور عاشرن بمانا دہم، یعنی وہ جو شمار میں اس مرتبے میں آتا ہے. چل بن کیا صیغہ فاعل کا اعداد میں مرتبہ کے واسطے آتا ہے. خامسن بمانا پانچواں اور عاشرن بمانا دسواں، یعنی وہ جو شمار میں اس مرتبہ میں ہے. مسئلہ 11 سے 19، 21 سے 29، 31 سے 39 آخر تک صرف دائیوں کو نکال دیں. عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، بس ان کو نکال دیں. بقایا اکائی اور دائی جو جوڑنی ہے، اس میں اگر مرتبے والا معنی لینا ہو تو دونوں جزوں کو فاعل کے وزن پر نہیں لاتے. پہلی جز کو فاعل کے وزن پر، دوسری جز اس میں عدد ہوتا ہے تو معنی مرتبے والا ہوتا ہے. معنی مرتبے والا ہوتا ہے. ہادی عشر، یعنی یوں نہیں کہیں گے ہادی عاشر، ہادی 11واں، ثانی عشر اور 12واں یا 12ویں نمبر والا، ثالث عشر، رابع عشر، خامس عشر،
تے سادس عشر، سابع عشر، اگے بس نو وہ چھڑ دو نا جی، وہ رہن دو ایک منٹ، دسیا اس دن بھی وہ گل ہوئی ہے جی. اسی طرح آگے 21 ہادی عشرون کیا مان، احدم عشرون کا کیا مانا ہے 21 تے ہادی و عشر وچ واو ہوندی ہے تے توڑ تک اگے، کیونکہ پچھلے میں جب واو وچ وڑ گئی نا تے تاں تو مبنی ہوئے جی کہ دو جزوں کو ایک کیا، دوسری جز حرف عطف کو متضمن ہے، اس لیے وہ ٹیڈے چونے جڑا نا جی حرف پا لیا تو پھر وہ مبنی ہو گیا جی. آگے واو جو ہے نا ٹیڈے چ نہیں پیندی، کہندا مہربانی کرو جی میں وچ رہنا آپ. ہادی و عشرون کیا مانا، ثانی و عشرون یعنی گل ایک ہی 22ویں نمبر والا 22واں تگے ثالث شرون 23واں، رابع شرون 24واں جی، اور خامس شرون 25واں، سادس شرون 26واں، اور سابع شرون 27واں، اور ثامن شرون 28واں، اور تاسع شرون 29واں. اگے ہادی سلاسون 31واں، ثانی سلاسون 32واں، اور سلاسون 35واں، رابع 34واں، خامس سلاسون 35واں، اور سادس سلاسون 36واں، اور سابع سلاسون 37واں، اور ثامن سلاسون 38واں، تاسع سلاسون 39واں. گل سمجھی جی. اس طرح کہتے مہربانی کرو تو 99 تک پھیرا دے لیا جی جی ہیں. ہادی تسعون کیا نہ نہیں ہوں 91 نمبر والا، سمجھے نا. کچھ میں لفظ چلتے ہیں، کچھ میں اردو ظاہر ہے ساری زبان ایڈی تو حاوی نہیں نا ہر شہر میں جی. اب آپ لوگ کچھ گزارا کرنا پہنا ہے جی. گل سمجھیے. اے شاباش ان دا مانا کرو. مگر مرکبات میں جز اول کو فاعل کے وزن پر لاتے ہیں اور جز ثانی کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں. جیسے مانا کرو. مگر مرکبات میں جز اول کو فاعل کے وزن پر لاتے ہیں اور ثانی کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں، جیسے ہادی عشرہ، ثانی عشرہ، ہادی عشرون، رابع و ثلاثون. مگر مرکبات مانا کر خینا دا لفظاں دا کی مانا پہلے دا ہادی عشرہ 11واں، اگے ثانی عشرہ 12واں، ہادی عشرون 21واں، رابع و ثلاثون 34واں. ایک ایک کر کے تو سنا دیتا جی. مگر مرکبات میں جز اول کو فاعل کے کوشش وزن پر کرنے ایک ٹھیک تھی بندے فاعل کے وزن پر لاتے ہیں اور ثانی کو اپنے حال ان جناب پر چھوڑتے ایک ایک ہیں. پکینیاں ساری گزر گئی جی. جیسے ہادی عشر، ثانی عشر، ہادی و عشرون، اور رابع و ثلاثون. چلو جی. یہ جو مرتبے ہیں عقود کے، عقد کے، دائیاں، عشر میں تو عاشر ہے لیکن آگے جو دائیاں ہیں عشرون، ثلاثون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. ان میں یہ ہے قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو اسم فاعل کے وزن پر لے جائیں. عشرون کو عاشرون، ثالثون، رابعون، خامسون، سادسون، سابعون، ثامنون، تاسعون بنائیں. جی. لیکن اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ یہ دونوں معنی دیتے ہیں، دونوں مرتبے کا معنی بھی دیتے ہیں، عدد کا معنی بھی دیتے ہیں. فرق کس طرح ہوگا؟ سیاق و سباق سے فرق. ہاں تو عشرون بمعنی 20 بھی آتا ہے، عشرون 20واں، ثلاثون 30 بھی آتا ہے،
اور تیسویں نمبر والا جی گل سمجھے جی. ہاں جی کیا کہنے کیا مسئلہ یہ ہے کہ دہائیاں 10 کو نکال کر باقی جو 8 ہیں، مقتضی قیاس تو یہ تھا کہ ان کو بھی فاعل کے وزن پر لاتے، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ جو دہائیاں ہیں وہ مرتبے والا معنی بھی دیتے ہیں اور عدد والا معنی بھی دیتے ہیں، دونوں معنی دیتے ہیں. مثلا عشرون 20ویں نمبر والا اور 20. یعنی قیاس یہ تھا کہ عاشرون ثالثون رابعون وغیرہ بناتے، لیکن اس طرح نہیں اس طرح ہے نہیں بلکہ کیا. جی اسی طرح جیسا مثال کے طور پر جیسے جی عشرون اس کا 2 معنی 20 ہے معنی جی. 20 اور 20ویں نمبر والا دونوں معنی اس کے ہیں. 30 اور 30ویں نمبر والا. الاخر ہی آخر نے کیا کہ یہ جو عقود ہے عشر کے بعد جو عقود ہیں یہ جڑے نے نا لو 10 20 30 انہوں کہندے نے عقود عقد. عقد دی جمع ہے جی سمجھائی آ جنہوں ساڈی زبان چ دہائیاں کہندے نے جی. کی آندے نے دہائیاں 10 20 30 40 50 یہ مطلب ہے جی. تو عشر کے بعد جو عقود ہیں کون دہائیاں کیڑے لفظ کیڑے عشر تو بعد کہہ رہے ہیں پھر 10 20 30 اور عربی بول لفظ بڑھیا. یہ قیاس تو یہ تھا ان کو بھی فاعل کے وزن پر یعنی عشرون کو بناتے، لیکن اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ دائیاں 2 معنی دیتی ہیں، عدد والا بھی اور مرتبے والا بھی. عشرون کا معنی اور 20واں. اور عقود میں عشر کے بعد عقود جمع عقد نہ دائیاں نو کہندے نے. ہمو عدد وہی عدد اس عدد ٹھیک ہے. اسم برائے مرتبہ ہم باشد مرتبے کے واسطے بھی ہوتا ہے. آیا اسم عدد ہوتا بھی ٹھیک وہی اسم عدد مرتبے کے واسطے بھی ہوتا ہے. مثلا عشرون تو ایک گل واضح ہے نا کہ وہی دائی عدد کے لیے تو ہوتی ہے، مرتبے کے واسطے بھی ہوتی ہے. مثلا عشرون 20 بست یعنی 20 بھی ہے اور 20واں بھی، 2 معنی نے اس دے جی. ہاں جی. اور عقود میں عشر کے بعد وہی اسم عدد مرتبے کے واسطے آتا ہے جی. جیسے عشرون 20 بھی ہوتا ہے اور 20واں بھی. 20 2 معنی نے اس دے جی. آگے جی. اور عقود میں عشر کے بعد وہی اسم عدد مرتبہ کے واسطے بھی آتا ہے، جیسے عشرون 20 بھی ہوتا ہے اور 20واں بھی 20واں بھی ہوتا ہے. گل سمجھیا؟ اچھا جی. مسئلہ نمبر لکھا ہوا ایک تو یہ کہ اسم تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے. وہ پڑھے؟ جی. اچھا جی. مسئلہ سمجھے مولوی جی، گل بڑی سوادی. اگر اس میں عدد کو جو فاعل کے وزن پر ہے اس کو دوسرے کی طرف مضاف کر دیں، اس کو دوسرے کی طرف مضاف کر دیں، اب مرتبے والا معنی نہیں ہوتا. اب گل تنوں دس دیں ایک بڑی سوادی، بلکہ مطلب ہوتا ہے کہ اتنوں میں سے ایک فرد، اتنوں میں سے اس میں عدد جو فاعل کے وزن پر آئے
جب ما بعد عدد کی طرف مضاف کر دیا جائے تو مرتبے والا معنی نہیں ہوگا، بلکہ یہ معنی وہ جو مضاف الیہ ہے نا، مضاف الیہ وہ تو ہوگا نا کل عدد، یعنی اینیاں وچوں ایک، جی اینیاں وچوں ایک، گل سمجھیے؟ اے ویکھو ثانی یسنین لکھیا ہوتے، جی یہ ثانی اسم فاعل ہے دوسرے مرتبے والا، لیکن یہ مضاف ہو گیا ما بعد کی طرف، کس کی طرف؟ اب یہ معنی ہے دو میں سے ایک، یہ نہیں مانا کیا؟ والا دونوں میں سے، کیا مانا ہے؟ دو میں سے ایک، یہ مانا نہیں ہے کیا؟ دوسرے مرتبے والا دونوں میں سے، سمجھ آئی؟ بھائی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اتمراد کون نشانی تو پھر مانا کی بنے گا کہ آقا حضور سے دوسرے مرتبے پر صدیق اکبر ہیں جی، انج تو نہیں کہ سرکار نال کسے تک دوجا تریجا رلنے والا گل ہی کو نہیں جی، گل سمجھی جی؟ یہ مسئلہ جیندے وچ جی دو وچوں ایک تو ہے نہ تھے، لیکن بے سرکار تو دوجے مرتبے تے او نے جی، انج تو نہیں کہ جی، گل سمجھیے جی؟ یہ جی گل ثانی یسنین دی جی، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا گل سمجھائی قرآن مجید نے جی، ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، گل سمجھی جی؟ اس وقت مراد ہوتا ہے مضاف الیہ جتنوں پر دلالت کرتا ہے ان میں سے ایک، یہ نہیں ہوتا کہ اتنے مرتبے والا نہیں ہوتا، ایک مسئلہ جی آگے جی۔ وسیغ فاعل برائے نسبت ہمیں آیت بھائی را فاعل زی قضا گوید چون کامل ولابن ومانا صاحب تمن و صاحب لبن وہم چنی، تفار ولبان۔ چلو جی، مسئلہ یہ ہے کہ ایک فاعل نسبتی بھی ہوتا ہے جس کو فاعل ذی قضا بھی کہتے ہیں، مطلب اس کا اس نے دسے ہے کہ بندہ کوئی کام کرتا ہو، اس کام کا عربی میں جو نام ہے اس سے فاعل کا وزن بنانا، تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ بندہ فلاں کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاعل نسبتی، فاعل نسبتی اور فاعل ذی قضا، فاعل اور فاعل۔ مثال دیتی اس دن بھی تمرن کھجور، تو جو کھجوروں کا کام کرتا ہے، تمر سے فاعل کا وزن مشتق کریں تو کیا بن گیا؟ کیا مانا؟ کھجوروں کا کام کرنے والا۔ لبن دودھ، تو جو دودھ بیچنے والا ہے، کام کرنے والا ہے، اس سے فاعل کا وزن مشتق کیا تو کیا بن گیا؟ لابن دودھی، سمجھ آئیے جی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل ذی قضا اور فاعل نسبتی جی۔ ابھی کیا مسئلہ یہ ہے کہ فاعل کا صیغہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے اور اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جو کام کرتا ہے نا، اس کام سے فاعل والا وزن مشتق کرنا اس بندے کے لیے جو وہ کام کرتا ہے جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل نسبتی اور فاعل ذی قضا۔ یہ بہت سارے مسئلے نے موٹا یہ سمجھو نا جی۔ مثال ہے تمر کھجور، اگر کوئی کھجور کا کام کرتا ہے تو اس کو کہیں گے تامر، اور اسی طرح لبن یعنی دودھ، اگر کوئی دودھ کا کام کرتا ہے تو اس کو کہیں گے لابن۔ لابن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل ذی قضا اور فاعل نسبتی جی۔ اچھا، حاشیے پر ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو فاعل ذی قضا اور فاعل نسبتی ہوتا ہے یہ سمائی چیز ہے، قیاسی چیز نہیں ہے۔ یہ یعنی جتنی جگہ عربوں نے اس کو مشتق کر کے استعمال کیا ہے نا، تم اتنی جگہ ہی استعمال کر سکتے ہو، اپنے طور پہ نہیں بنا سکتے ہو، اپنے طور پہ نہیں بنا سکتے ہو کہ جو بندہ کام کرے اس میں فعل مشتق کرتے رہے، اس طرح نہیں۔ جہاں عربوں نے استعمال کیے ہیں صرف وہی ہو سکتے ہیں، یہ سمائی چیز ہے۔ گل سمجھی؟ آنکھ نہیں تو آنکھ نے کیا سوال یہ ہے کہ
اور سوال کو نہیں ہو یار مسئلہ پہ سمجھانے تو آتے آسان. مسئلہ یہ ہے کہ فاعل کا صیغہ ایک منٹ میں فاعل کا صیغہ نسبت کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کو فاعل نسبتی اور فاعل ذی قضا کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کام سے فاعل کا وزن مشتق کرنا اور اس کام کرنے والے پر بولا جائے، اس کو کہتے ہیں. کھجوروں کا جو کام کرتا ہے لفظ تمر سے لفظ فاعل بنا کر اس بندے پر بولیں، اس کو کہتے ہیں فاعل نسبتی، فاعل ذی قضا. دودھ کا کام کرنے والے پر اسم فاعل مشتق کر کے بولیں لابن، مانا کیا ہے؟ دودھ کا کام کرنے والا. تو فاعل نسبتی، فاعل ذی قضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو کام کرتا ہے اس کام سے فاعل کا وزن مشتق کر کے اس کام کرنے والے پر بولا جائے. کل سمجھیا کہ کوئی نہیں؟ اور پھر اس سے مبالغے کے صیغے کے بن سکتے ہیں. مبالغے کے جیسے تمار، لبان، کیا معنی؟ اور مثلا جڑا آڑتی ہوئے کھجوراں دا منڈی دا پوری دا مالک ہوئے جی، او کی بن گیا؟ تمار بن گیا جی. تے دودھ سارا کٹھا ہو گیا اندے وچ اپنی کیڑی فیکٹری اور نیسلے والے دی، تے او نیسلے دا مالک کی بن گیا؟ لبان بن گیا. اے میرا مطلب ہے جی، منع کرو بے. شاباش. اور سمجھی گالو. اور فاعل کا صیغہ نسبت کے واسطے بھی آتا ہے، اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں. جیسے تامر اور لابن بمانا کھجوروں والا، دودھ والا. اے نہیں بھی تو ڈبا ایک پھڑ کے لے میں تیرے مطلب لابن کہہ دے کم کردا ہوئے. مقصد ہے جی وہ جڑا سویرے آندا ہے وہ جڑا 5 کلو دے کے جاندا تینوں وہ لابن ہے. چلو جی. اور اسی طرح یعنی اس طرح یہ مبالغے کے لیے، کس کے لیے دسیا اس دن بھی تمار اور لبان جی. اور صیغہ فاعل کا نسبت کے واسطے بھی آتا ہے اور اس کو فاعل ذی قضا بھی کہتے ہیں. جیسے تامر اور لابن بمانا کھجوروں والا اور دودھ والا. چلو جی. اسی طرح کا جیسے تمار اور لبان. اور صیغہ فاعل کا نسبت کے واسطے بھی آتا ہے اور اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں. جیسے تامر اور لابن بمانا کھجوروں والا اور دودھ والا. اور اسی طرح تمار اور لبان. ان پیچھوں دیکھو نا ذرا جو تو کام شروع ہے. باب اول صیغوں کے بیان میں یاد ہے مشتمل ہے 2 فصلوں پر. پہلی فصل افعال کی گردانوں کے بیان میں یعنی میزان. دوسری فصل کڈ فعل سے جو اسم مشتق ہوتے ہیں ان کے بیان میں. تو وہ سارا بیان پورا ہو گیا. سمجھ آئیے؟ اب دوسرا باب شروع ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ دوسرا باب شروع ہونا ہے. چلو